لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم لقد ارسلنا البتہ ہم نے بھیجا نوحا نوح الى طرف قومه اس کی قوم فقال پس اس نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ ما نہیں لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم ایک بڑا دن بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف پس اس نے کہا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال بولے الملأ سردار من سے قومه اس کی قوم انا بے شک ہم لنراک البتہ تجھے دیکھتے ہیں فی میں ضلال گمراہی مبین کھلی بولے سردار اس کی قوم کے ہم دیکھتے ہیں تجھ کو صریح بہکا ہوا آدم علیہ السلام کا قصہ ابتدائی صورت میں گزر چکا ان کے بعد نوح علیہ السلام پہلے اولوالعزم اور مشہور رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف مشرکین کے مقابلے میں بھیجے گئے گو باعتبار اپنی خاص شریعت کے ان کی بعثت خاص اپنی قوم کی طرف مانی جائے تاہم ان اسلامی اصولوں کے اعتبار سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں مشترک ہیں کہا جا سکتا ہے کہ تمام انسان ہر نبی کے مخاطب ہوتے ہیں مثلاً توحید اور اقرار معاد کی تعلیم پر سارے پیغمبر متفق اللسان ہیں تو ایسی چیزوں کی تکذیب کرنا فی الحقیقت تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے بہرحال نوح علیہ السلام نے توحید وغیرہ کی عام دعوت دی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرآن ایسے گزرے کہ ساری اولاد آدم کلمہ توحید پر قائم تھی بت پرستی کی ابتدا ابن عباس کے بیان کے موافق یوں ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام ود سوا یغوث یعوق نصر تھے جو سورہ نوح میں مذکور ہیں لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی تاکہ ان کے احوال و عبادات وغیرہ کی یاد تازہ رہے کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے موافق مجسمے تیار کر لیے کہ حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی عبادت ہونے لگی اور یہ بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم کیے گئے جب بت پرستی کی وبا پھیل گئی تو حق تعالیٰ نے نوح کو بھیجا انہوں نے طوفان سے پہلے اپنی قوم کو 950 برس تک توحید و تقویٰ کی طرف بلایا اور دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا مگر لوگوں نے ان کی تضلیل و تجہیل کی اور کوئی بات نہ سنی آخر طوفان کے عذاب نے سب کو گھیر لیا اور جیسا کہ نوح نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا روئے زمین پر کوئی کافر عذاب الہی سے نہ بچا بستانی نے دائرۃ المعارف میں یورپین محققین کے اقوال طوفان اور عموم طوفان کے متعلق ذکر کیا ہے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین قال اس نے کہا یا قوم یہ میری قوم لیس نہیں بھی میرے اندر ضلالت کچھ بھی گمراہی ولکنی اور لیکن میں رسول بھیجا ہوا من سے رب العالمین سارے جہاں بولا اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں ولیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہاں کے پروردگار کا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغام جمع ربی اپنا رب وانصح اور نصیحت کرتا ہوں لکم تمہیں وأعلم اور جانتا ہوں من سے اللہ ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے پہچانتا ہوں تم کو پیغام پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کی اور نصیحت کرتا ہوں تم کو اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے یعنی میں تو ذرا بھی نہیں بہکا ہاں تم بہک رہے ہو کہ خدا کے پیغمبر کو نہیں پہچانتے جو نہایت فصاحت سے خدائی پیغام تم کو پہنچا رہا ہے اور تمہاری بھلائی چاہتا ہے تم کو عمدہ نصیحتیں کرتا ہے اور خدا کے پاس سے وہ علوم و ہدایت لے کر آیا ہے جن سے تم جاہل ہو
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ کیا تمہیں تعجب ہوا ان کے جاءکم تمہارے پاس آئی ذکر نصیحت من سے ربکم تمہارا رب علی پر رجل ایک آدمی منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں وَتَتَّقُوا تاکہ تم پرہیزگار اختیار کرو وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تو پر ترحمون رحم کیا جائے کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد کی زبانی جو تم میں سے تاکہ وہ تم ہی کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم ہو، یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تم ہی میں سے خدا کسی ایک فرد کو اپنی پیغام رسانی کے لیے چن لے۔ آخر اس نے ساری مخلوق میں سے منصب خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کو کسی مخصوص استعداد کی بنا پر چن لیا، تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اولاد آدم میں سے بعض کامل الاستعداد لوگوں کو منصب نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کر لیا جائے تاکہ وہ لوگ براہ راست خدا سے فیض پا کر دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں اور یہ اس پر آگاہ ہو کر بدی سے بچ جائیں اور اس طرح خدا کے رحم و کرم کے مورد بنیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ تو ہم نے اسے بچا لیا، وَالَّذِينَ اور جو لوگ مَعَهُ اس کے ساتھ فِي الْفُلْكِ کشتی میں اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الَّذِينَ وہ لوگ جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتیں انہم بے شک وہ کانوا تھے قوماً لوگ عمین اندھے۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ تھے اندھے، یعنی حق و باطل اور نفع و نقصان کچھ نہ سوجا، اندھے ہو کر برابر سرکشی اور تکذیب و بغاوت پر قائم رہے اور بت پرستی وغیرہ حرکات سے باز نہ آئے۔ تو ہم نے معدود چند مومنین کو بچا کر جو نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی پر سوار ہوئے تھے باقی سب مکذبین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جس قدر انسان دنیا میں موجود ہیں وہ انہی اہل سفینہ بلکہ صرف حضرت نوح کی ذریت ہیں۔